میں اہل بیت کو ماننے والے اور حسنین کریمین کی سنت پر چلنے والوں کو نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا اور اپنی طرف سے سلام پیش کرتی ہوں، اور آپ کے جو پیارے آپ سے چھن گئے ہیں، جن کی لاشیں آپ سامنے رکھ کے بیٹھے ہیں، میں آپ کے اوپر جو قیامت ٹوٹی ہے اس پر میں آپ سے اپنی جماعت کی طرف سے، میاں صاحب کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے میں دلی تعزیت کرتی ہوں۔ ابھی جب میں یہ اسٹیج پر آپ کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھی تھی، 5 دن سے ہم سب یہ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، آپ کی تکلیف کا احساس ہے ہمیں۔ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آج میں اپنی بات کہاں سے شروع کروں اور کن الفاظ میں اپنے دکھ کو، اپنے غم کو بیان کروں، کیونکہ جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ ہم جتنا بھی یہ کہہ دیں کہ ہم آپ کے ساتھ غم میں شریک ہیں، ہم شریک ہیں، پوری قوم آپ کے ساتھ آپ کے غم میں شریک ہے، لیکن مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جو آپ پر گزر رہی ہے، جو یہ لاشیں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کی تکلیف کا، آپ کے غم کا اور آپ پر جو مصیبت ٹوٹی ہے، ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے۔ ابھی میں اس اسٹیج پر جب بیٹھی تھی آپ کے علماء کرام کے ساتھ، تو مجھے انہوں نے وہ تصاویر دکھانے کی کوشش کی، کس طرح ان غریب کان کنوں کے گلے کاٹے گئے۔ مجھ سے وہ تصویر نہیں دیکھی گئی، اور آپ لوگوں میں سے سب لوگ جو ہیں، جو یہ تابوت جن کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اس کی بیٹی چھوٹی سی، میں نے پڑھا بھی، سنا بھی کہ یہ بچی ٹی وی پر کہہ رہی تھی کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے، کسی بے حس کو پکار رہی تھی کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے میں اپنے والد کو نہیں دفناؤں گی۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ انہی میں سے ایک تابوت میں اس بچے کی، اس طالب علم کی میت بھی ہے، جس کو 1 مہینے کی اپنے کالج سے چھٹی تھی، اور وہ اپنی فیس جمع کرنے کے لیے وہ کان میں کام کرنے گیا تھا۔ اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان میتوں میں سے ایک میت اس کی بھی ہے کہ جس کے شہید ہونے کے بعد سے اب اس کے خاندان کے اندر کوئی مرد نہیں بچا، دفنانے والا بھی کوئی نہیں ہے آج۔ اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو میری ہزارہ برادری میرے سامنے بیٹھی ہے، ان کو 2 کلومیٹر کے ریڈیس تک محدود کر دی گیا ان کی زندگیوں کو۔ یہ اپنا روزگار نہیں کما سکتے، ان کو اپنا روزگار کمانے کی آزادی نہیں ہے، ان کو اپنے کالج میں، اسکول میں آزادانہ نقل و حمل کرنے کی آزادی نہیں ہے، اور 2000 سے زائد شہداء ہیں۔ خدارا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میں پھر بھی آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں کہ 2000 سے زائد آپ کے شہداء ہیں۔ ہر شخص جو یہاں پر بیٹھا ہے میرا بھائی، وہاں پر میری بہنیں اور میری مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، یہاں پر میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے بچے بیٹھے ہیں۔ آپ سب میں ہر شخص ایک دکھ کی، ایک درد کی داستان ہے، مجھے احساس ہے اس چیز کا۔ اور مجھے اس بات کا بھی افسوس ہے کہ آپ کسی بے حس شخص کو پکار رہے ہیں اور اس کے پاس یہاں آنے کا وقت نہیں ہے۔ میں آج سارے سیاسی اختلافات بھلا کر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدارا آؤ، ریاست کا کام ہے اپنے لوگوں کو تحفظ دینا،
اور اسپیشلی ان لوگوں کو, خاص طور پر ان لوگوں کو تحفظ دینا جو انڈر اٹیک ہیں, جو زیادہ ولنریبل ہیں, جن کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے, جن کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے. کہتے ہیں نا کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. مجھے احساس ہے اس چیز کا کہ اس ماں نے آپ کا حق ادا نہیں کیا, اور اگر آپ اپنی ذمہ داری میں فیل ہوئے, اگر آپ اپنی ذمہ داری میں ناکام ہیں اور یہ حادثہ پھر سے پیش آ گیا ہے, تو آپ ہمت کریں اور چل کر آئیں اور ان کی داد رسی کریں. میں عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ لاشیں رکھ کے آپ کے منتظر ہیں. آپ اپنے کیا یہ ان کی جو تکالیف ہیں, ان کی جو لاشیں ہیں, اس سے کیا آپ کی ایگو بڑھی ہے؟ اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس پر سیاست نہ کی جائے. ہم بالکل اس پر سیاست نہیں کرتے, لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ناکامی اور آپ کی بے حسی کو آپ سیاست کہہ کر ٹال دیں گے, تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. گڈ. یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. آپ کو یہاں آنا پڑے گا, ان کے سروں پر ہاتھ رکھنا پڑے گا, تاکہ یہ جو 5-6 دن سے کھلے آسمان کے نیچے منفی درجہ حرارت میں, سنا ہے رات کو یہاں پر -8 ہو جاتا ہے, اس میں اگر یہ اپنی لاشیں سامنے رکھ کے بیٹھے ہیں, یہ آپ سے کوئی بڑی چیز نہیں مانگ رہے. یہ آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں کوئی بہت بڑی چیز دے دو. وہ صرف آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہم سے بات کرو, ہمارے سر پہ ہاتھ رکھو تاکہ ہم اپنی لاشیں دفنائیں. تو آپ کی ایگو آپ کی ان لاشوں سے بڑی ہو گئی ہے. میں یہ سوال پوچھنے میں آج ہزارہ برادری کا نمائندہ بن کر میں یہ سوال پوچھنے میں آج حق بجانب ہوں آپ سے. یہ آپ تنقید کے ڈر سے نہیں آ رہے, اور اگر آپ تنقید کے ڈر سے نہیں آ رہے تو کوئی بات نہیں, آپ یہاں پر آئیں, تنقید سن لیں تھوڑی دیر, لیکن آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے غم میں شامل ہوں, آپ ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں, آپ ان کا درد بانٹیں, آپ ان کا دکھ بانٹیں. اور انہوں نے مجھے کہا ہے ابھی پیچھے سٹیج پر کہ 100 دن بھی بیٹھنا پڑے, تو جب تک یہ نہیں آئیں گے ہم اپنی لاشیں نہیں دفنائیں گے. خدا کے واسطے مخلوق خدا پر رحم کرو. بہت افسوس کی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے کہ جو ارباب اختیار ہے, جو اس وقت اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہے, اس کی بے حسی پر افسوس ہے, صد افسوس ہے. میں ایک دفعہ پھر, مجھے نہیں پتا میں آپ کو کیا دے سکتی ہوں, کیونکہ میری جماعت نہ اس وقت اقتدار میں ہے, نہ شاید میں اس وقت آپ کے لیے سوائے آپ کے لیے آواز اٹھانے کے میں کچھ کر سکتی ہوں. لیکن ہاں, کیونکہ میں ایک ماں ہوں, بیٹی ہوں, مجھے احساس ہے آپ کی تکلیف کا, ایک بہن ہوں, مجھے احساس ہے آپ کی تکلیف کا. اور میں عمران خان صاحب کو بھی کہتی ہوں کہ آپ ایک باپ بھی ہیں, والد ہیں, بہنوں کے بھائی بھی ہیں, اور آپ کی فیملی بھی ہے. آپ اپنے بچوں کو سامنے رکھ کر, اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے, لیکن آپ اپنے بچوں کو سامنے رکھ کر ذرا اس احساس کو, ان کی تکلیف کو اپنے اوپر طاری کرنے کا ذرا تھوڑی سی کوشش کریں, تاکہ آپ کو احساس ہو ان کی تکلیف کا. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. میں آپ کے حوصلے اور صبر کو سلام کرتی ہوں کہ 2-2.5 ہزار شہداء کی قربانی کے باوجود آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. اور آپ وہ قوم ہیں جس میں, آپ وہ برادری ہیں, آپ ہمارے وہ بھائی اور بہنیں اور بزرگ ہیں جنہوں نے اس ملک کی خدمت کی ہے, اس ملک کی مٹی سے وفا کی ہے, اس ملک کی دھرتی کو اپنی ماں سمجھا ہے, اور آپ کے پروفیشنلز نے, آپ نے اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے, اس کی ترقی میں آپ نے محنت کی ہے, اپنا کردار ادا کیا ہے. اب ریاست کی باری ہے کہ وہ اپنا حق ادا کرے اور آپ کے زخموں پر آ کر مرہم رکھے. اور اگر یہ حکمران یہاں پر نہیں آتا
تو وہ سن لے، پھر یہ قوم اس کو اب اسلام آباد میں اس کرسی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی جو خواتین ہیں میں ان کے پاس جا کے تعزیت کرنا چاہتی ہوں، تو کوئی حضرت اگر مجھے وہاں پر پلیز لے جائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، میری دلی دعائیں، میری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے شہیدوں کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں ان کے جانے کی وجہ سے آپ کی زندگیوں میں آنے والی مشکلات میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ ہم سے جو ہو سکے گا، میرا آپ کی بیٹی ہوں میں، آپ کی بہن ہوں میں، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں ضرور کروں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔